بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الاجناس قد تترتب متصاعدة الى العالی کالجوہر ویسمى جنس الاجناس والانواع متنازلة الى السافل ویسمى نوع الانواع وبینہما متوسطات۔ پھر اجناس کی ترتیب جن سے عالی کی طرف بطور تصاعد ہوتی ہے، یعنی اجناس کی ترتیب یہ نیچے سے چلتی ہے جو اوپر تک جاتی ہے، یعنی جن سے سافل سے جن سے عالی کی طرف ترتیب چلتی، جبکہ انواع کی ترتیب بطور تنازل ہوتی ہے، یعنی عالی سے سافل کی طرف وہاں ترتیب ہوتی۔ تو اجناس میں جو جنس سب سے عالی ہوتی ہے، جیسے کہ جوہر، اسے جنس الاجناس کہا جاتا ہے، اور انواع میں جو نوع سب سے سافل ہوتی ہے اسے نوع الانواع کہا جاتا ہے، جیسے کہ انسان۔ ثم الاجناس قد تترتب متصاعدة الى العالی، پھر اجناس کی ترتیب جن سے عالی کی طرف بطور تصاعد یعنی بطور ترقی ہوتی، یعنی سافل سے عالی کی طرف اس میں نفوذ ہوتا ہے، ترقی ہوتی۔ کل جوہر، جیسے کہ جوہر کہ یہ جنس عالی ہے، اس کے اوپر کوئی جنس نہیں۔ ویسمى جنس الاجناس، اور اس کو جنس الاجناس کہا جاتا ہے۔ والانواع متنازلة الى السافل، اور انواع کی ترتیب بطور تنازل ہوتی، یعنی اس میں نوع عالی سے نوع سافل کی طرف تنازل ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے۔ ویسمى نوع الانواع، اور اسے نوع الانواع کہا جاتا ہے، یعنی جو نوع سافل ہوتی ہے، جیسے کہ انسان، اسے نوع الانواع کہا جاتا ہے۔ وبینہما متوسطات، اور ان دونوں کے درمیان متوسطات، یعنی عالی اور سافل کے درمیان بھی کچھ اجناس اور کچھ انواع، جن سے عالی اور جن سے سافل کے درمیان کچھ اجناس ہیں، اور نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان بھی کچھ انواع ہیں، تو یہ درمیان میں جو اجناس اور انواع ہیں انہیں متوسطات کہا جاتا ہے۔ والثالث الفصل، کلیات خمسہ میں تیسری قسم فصل ہے۔ وهو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، فصل وہ کلی ہے جو ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں کسی شے پر محمول ہو، یعنی کسی شے کے بارے میں جب سوال کیا جائے کہ ایو شیء ہوا فی ذاتہ، تو جواب میں وہ فصل بولی جائے گی، اس شے پر وہ فصل محمول ہوگی۔ اب فصل کی دو قسمیں، فصل قریب اور فصل بعید۔ اگر فصل ایسی ہو جو جن سے قریب کے مشارکات سے نوع کو ممتاز کرے، یعنی نوع کے ساتھ جن سے قریب میں جو ماہیتیں شریک ہیں ان مشارکات سے اگر نوع کو ممتاز کرے تو اسے فصل قریب کہتے ہیں، اور اگر جن سے قریب کے مشارکات سے وہ فصل ممتاز نہ کرے
تو وہ جنس بعید ہے، کیونکہ فصل بعید جنس قریب کے مشارکات سے ممتاز نہیں کرتی، بلکہ جنس بعید کے مشارکات سے وہ ممتاز کرتی ہے۔ الثالث الفصل، تیسری قسم فصل ہے، وهو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، یہ وہ کلی ہے جو کسی شے پر ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جائے۔ فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ، تو اگر اسے جنس قریب کے مشارکات سے ممتاز کرے، فقریب تو وہ فصل قریب ہے، وَإِلَّا فَبَعِيد ورنہ وہ فصل بعید ہے۔ قولہ الاجناس قد تترتب، اجناس میں کبھی ترتیب جاری ہوتی۔ علم ان اہل المیزان رتب الجنس للتفہیم علی 4 مراتب، جان لو کہ اہل میزان نے، اہل منطق نے تفہیم کے لیے جنس کو 4 مراتب پر مرتب کیا، یعنی جنس کے 4 مراتب اہل منطق نے قائم کیے۔ وہ 4 مراتب یہ: الحیوان، الجسم النامی، الجسم المطلق، الجوہر، یعنی پہلا مرتبہ حیوان ہے، دوسرا مرتبہ جسم نامی ہے، تیسرا مرتبہ جسم مطلق ہے، چوتھا مرتبہ جوہر۔ ان مراتب میں حیوان کو جنس سافل کہا جاتا ہے، اور جوہر کو جنس عالی اور جنس الاجناس بھی کہا جاتا ہے۔ حیوان کو جنس سافل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی جنس نہیں، اور جوہر کو جنس عالی اور جنس الاجناس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں۔ یقال للحیوان جنس سافل، حیوان کو جنس سافل کہا جاتا ہے، لأن فوقہ اجناس، اس لیے کہ اس کے اوپر اجناس، ولا جنس تحتہ، جبکہ حیوان سے نیچے کوئی جنس نہیں، یعنی حیوان کے اوپر بہت ساری جنسیں ہیں، مثلا حیوان کے اوپر جسم نامی ہے، جسم مطلق ہے اور جوہر ہے، جبکہ اس سے نیچے کوئی جنس نہیں، اس وجہ سے حیوان کو جنس سافل کہا جاتا ہے۔ وللجوہر جنس عال و جنس الاجناس، اور جوہر کو جنس عالی اور جنس الاجناس کہا جاتا ہے، لأن تحتہ اجناس، اس لیے کہ اس کے نیچے کئی ایک جنسیں، ولا جنس فوقہ، جبکہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں، وما بینہما متوسطات، اور ان دونوں کے درمیان، یعنی جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان جو اجناس ہیں انہیں متوسطات کہا جاتا ہے۔ نام ہی سے ظاہر ہے کہ ان اجناس کو متوسطات کیوں کہا جاتا ہے، کہ درمیان میں جو اجناس ہیں، یعنی جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان جو اجناس ہیں، مثلا حیوان اور جوہر کے درمیان جو اجناس ہیں وہ نہ تو عالی ہیں نہ سافل ہیں، بلکہ دونوں کے بیچوں بیچ ہیں، اس وجہ سے انہیں متوسطات کہا جاتا ہے۔ وما بینہما متوسطات، اور ان دونوں کے درمیان، یعنی جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان جو اجناس ہیں انہیں متوسطات کہا جاتا ہے، لأنہا لیست عالیۃ ولا سافلۃ،
اس لیے کہ وہ نہ عالی ہیں نہ سافل، بل متوسطتاً بینہما، بلکہ دونوں کے بیچوں بیچ، وہی الجسم النامی والجسم المطلق، اور وہ جسم نامی اور جسم مطلق، وجعلوا مراتب النوع ایضا اربعۃ، اور مناطقہ نے اجناس کی طرح سے نو کو بھی 4 مرتبوں میں مرتب کیا، یعنی نو کے بھی 4 مراتب انہوں نے قائم کیے، انسان، حیوان، جسم نامی اور جسم مطلق۔ ان میں انسان نوع سافل ہے اور جسم مطلق نوع عالی، لیکن یہاں نوع سافل کو نوع الانواع کہا جائے گا، نوع عالی کو نوع الانواع نہیں کہا جائے گا، برخلاف جنس کے، کہ وہاں جنس عالی کو جنس الاجناس کہا جاتا ہے، جنس سافل کو نہیں، جبکہ یہاں نوع سافل کو نوع الانواع کہا جاتا ہے، نوع عالی کو نہیں۔ وجعلوا مراتب النوع ایضا اربعۃ، اور نو کے بھی انہوں نے 4 مراتب قائم کیے، الانسان، الحیوان، الجسم النامی، الجسم المطلق۔ یقال للانسان نوع سافل، انسان کو نوع سافل اور نوع الانواع کہا جاتا ہے، لأن فوقہ انواع، اس لیے کہ انسان کے اوپر کئی ایک نوعیں ہیں، ولا نوع تحتا، جبکہ اس کے نیچے کوئی نوع نہیں، والجسم المطلق نوع عالی، اور جسم مطلق نوع عالی ہے، لأن تحتہ انواع ولا نوع فوقہ، اس لیے کہ جسم مطلق کے نیچے کئی ایک نوعیں ہیں جبکہ اس کے اوپر کوئی نوع نہیں، وما بینہما متوسطات، اور ان دونوں کے درمیان یعنی نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان جو انواع ہیں انہیں متوسطات کہا جاتا ہے، کل جسم نامی، جیسے کہ جسم نامی۔ اب یہاں نامعلوم کس حساب سے والجسم المطلق کہہ دیا ہے، جبکہ جسم مطلق یہ متوسطات میں نہیں ہے بلکہ وہ تو نوع عالی ہے۔ ہاں جسم نامی اور حیوان یہ دونوں متوسطات۔ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْجِسْمَ النَّامِي نوع متوسط وجنس متوسط۔ اب یہاں ایک نسبت بیان کرتے ہیں کہ ان کلیات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کلی ایسی ہو جو نوع متوسط بھی ہو اور جنس متوسط بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کلی جنس متوسط ہو مگر نوع متوسط نہ ہو۔ کہتے ہیں بِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْجِسْمَ النَّامِي نوع متوسط و جنس متوسط، اور اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جسم نامی نوع متوسط ہے اور جنس متوسط، یعنی وہ نوع متوسط بھی ہے اور جنس متوسط بھی۔ نوع متوسط اس وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر ایک نوع ہے یعنی جسم مطلق، اور اس کے نیچے ایک نوع ہے یعنی حیوان، اس لیے وہ نوع متوسط، اور جنس متوسط بھی ہے اس لیے کہ اس کے اوپر ایک جنس ہے یعنی جسم مطلق، اور اس کے نیچے بھی ایک جنس ہے یعنی حیوان۔ والجسم المطلق جنس متوسط ولیس بنوع متوسط، اور جسم مطلق جنس متوسط تو ہے مگر نوع متوسط نہیں۔ جنس متوسط اس وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر ایک جنس ہے یعنی جوہر،
اور اس کے نیچے بھی ایک جنس ہے یعنی جسم نامی، مگر وہ نوع متوسط نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے بلکہ وہ نوع عالی، نیچے تو انواع ہیں مگر اوپر کوئی نوع نہیں۔ ولیس بنوع متوسط، اور نوع متوسط نہیں ہے، بل ہوا نوع عال، بلکہ وہ نوع عالی۔ والحیوان نوع متوسط ولیس بجنس متوسط، اور حیوان نوع متوسط تو ہے مگر جنس متوسط نہیں ہے بلکہ وہ جنس سافل۔ نوع متوسط اس وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر ایک نوع ہے یعنی جسم نامی، اور اس کے نیچے ایک نوع ہے یعنی انسان، مگر وہ جنس متوسط نہیں ہے، اس لیے کہ اوپر تو اجناس ہیں مگر نیچے کوئی جنس نہیں ہے، کیونکہ یہی جنس سافل۔ ولیسا بجنس متوسط، اور جنس متوسط نہیں، بل ہوا جنس سافل، بلکہ وہ جنس سافل۔ والفرق بین ترتیب الانواع والاجناس ان ترتیب الاجناس من السافل الى العالی، انواع کی ترتیب اور اجناس کی ترتیب میں فرق یہ ہے کہ اجناس کی ترتیب سافل سے عالی کی طرف چلتی، یعنی سافل سے یہ ترتیب شروع ہوتی ہے اور عالی پر جا کر کے ختم ہوتی، جبکہ انواع کی ترتیب عالی سے سافل کی طرف چلتی ہے، یعنی عالی سے شروع ہوتی ہے جو سافل پر آ کر کے ختم ہوتی۔ لأن اذا فرضنا شيئا وفرضنا له جنسا يكون جنسه فوقه، اس لیے کہ جب ہم کوئی چیز فرض کریں اور اس کے لیے ہم ایک جنس بھی فرض کریں، یکون جنسو فوقہ، تو بہرحال وہ جنس اس شے کے اوپر ہوگی۔ ثم اذا فرضنا له جنسا، پھر جب ہم اس جنس کے لیے کوئی جنس فرض کریں، یکون فوق ذلک الجنس، تو وہ جنس اس جنس کے اوپر ہوگی۔ وہلم جرا، ویسمی العالی منہا جنس الاجناس، اور ان میں جنس عالی کو جنس الاجناس کہا جاتا ہے، کما عرفت آنفا، جیسا کہ ابھی آپ نے جانا۔ وترتیب الانواع من العالی الی السافل، اور انواع کی ترتیب عالی سے سافل کی طرف چلتی، یعنی نوع عالی سے یہ ترتیب شروع ہوتی ہے جو نوع سافل پر جا کر کے ختم ہوتی۔ لأن اذا فرضنا شيئا وفرضنا نوعه، اس لیے کہ جب ہم کوئی چیز فرض کریں اور اس کی ہم نوع فرض کریں، یکون ذلک النوع تحتہ، تو وہ نوع اس شے کے نیچے ہوگی۔ ثم اذا فرضنا لذلک النوع نوعا آخر، پھر جب ہم اس نوع کے لیے کوئی دوسری نوع فرض کریں، یکون تحت ذلک النوع، تو وہ نوع اس نوع کے نیچے ہوگی۔ ویسمی السافل، اور اسے نوع سافل کہا جاتا ہے۔ ویسمی السافل منہا نوع الانواع، اور نوع سافل کو نوع الانواع کہا جاتا ہے، کما عرفت آنفا، جیسا کہ ابھی آپ نے جانا۔ وإلیہ اشار المصنف بقولہ متصاعدۃ و متنازلۃ، اور اسی کی طرف مصنف نے اپنے قول متصاعدۃ و متنازلۃ سے اشارہ کیا، یعنی اجناس کی ترتیب متصاعدۃ ہوتی ہے جبکہ انواع کی ترتیب متنازلۃ ہوتی ہے، تو متصاعدۃ اور متنازلۃ سے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ نیچے ایک نقشہ دیا گیا ہے جس سے آپ نوع اور جنس کے مراتب کی تعین کر سکتے ہیں۔ توضیح مراتب النوع والجنس بالشکل التالی: الجوہر جنس الاجناس، یعنی جوہر جنس الاجناس، سارے اجناس کی یہ جنس۔
اب جوہر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جوہر مادی اور دوسرا جوہر غیر مادی۔ جوہر مادی اور جوہر غیر مادی۔ جوہر مادی یہ جسم مطلق، وہو نوع عال، اور جسم مطلق یہ نوع عالی ہے اور جن سے متوسط ہے۔ نوع عالی تو اس وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر کوئی نوع نہیں، اور جن سے متوسط اس وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر ایک جنس ہے یعنی جوہر، اور اس کے نیچے بھی ایک جنس ہے یعنی جسم نامی۔ جوہر کی دوسری قسم ہے جوہر غیر مادی، جیسے نفس اور عقل، یہ دونوں بھی جوہر ہیں مگر جوہر غیر مادی۔ پھر جسم مطلق سے نیچے ہے جسم نامی۔ یعنی جسم مطلق پھر دو شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی دو نوعیں بن جاتی، ایک جسم نامی یعنی وہ جس میں نمو کی صلاحیت، اور جسم نامی جن سے متوسط ہے اور نوع متوسط بھی۔ جسم مطلق کی دوسری نوع ہے جسم غیر نام، جسم غیر نامی یعنی وہ جسم جس میں نمو کی صلاحیت نہ ہو، بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ الجماد، اور وہ جماد۔ پھر جسم نامی کے تحت دو نوعیں نکل جاتی ہیں، ایک جسم نامی حساس اور دوسرا جسم نامی غیر حساس۔ جسم نامی حساس یعنی وہ جسم نامی جس میں احساس کرنے کی قوت، احساس کرنے کی صلاحیت، وہ الحیوان، اور وہ حیوان۔ حیوان یہ جن سے سافل ہے اور نوع متوسط بھی۔ جن سے سافل اس وجہ سے ہے کہ اب اس کے نیچے کوئی جنس نہیں، اور نوع متوسط اس وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر ایک نوع ہے اور اس کے نیچے بھی ایک نوع۔ اس کے اوپر بھی ایک نوع ہے، یعنی جسم نامی کے اوپر جو نوع ہے وہ ہے جسم مطلق، اور اس کے نیچے جو نوع ہے وہ ہے حیوان۔ اور دوسری قسم جسم مطلق کی ہے جسم نامی غیر حساس، اس کی دوسری نوع ہے وہ جسم نامی جو غیر حساس، وہ نبات، اور وہ نبات کی نباتات، پیڑ پودے یہ ہے جسم نامی تو ہیں، ان میں بڑھنے کی صلاحیت ہے مگر احساس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر حیوان کے تحت بہت ساری نوعیں نکلتی، مثلا حساس ناطق۔ حساس ناطق وہ ہے انسان، ہوا نوع الانواع، یہ نوع الانواع، کیونکہ اوپر تو کئی ایک نوعیں ہیں مگر نیچے کوئی نوع نہیں۔ اور حیوان کی دوسری نوع ہے حساس غیر ناطق، اس کی مثال حمار، جمل، کلب، یہ سب حیوان حساس تو ہیں، حیوان بھی ہیں اور حساس بھی ہیں، احساس کرنے کی بھی صلاحیت ان میں ہے مگر ناطق نہیں۔ جبکہ زید، بکر، خالد، عمر یہ سب
وہ حیوان حساس ہیں جو ناطق. تو یہ ہے جنس اور نوع کی ترتیب ہوئی. قولہ فی جواب ایو شیء ہوا فی ذاتہ، فصل کی تعریف متن میں کی گئی. وہو المقول علی الشیء فی جواب ایو شیء ہوا فی ذاتہ، فصل وہ کلی ہے جو کسی شے پر ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جائے. قولہ فی جواب ایو شیء ہوا فی ذاتہ، فبقولہ ایو شیء، مصنف کے قول ایو شیء، فبقولہ ایو شیء یخرج النوع والجنس والعرض العام، مصنف کے قول ایو شیء سے نوع، جنس اور عرض عام یہ سب کلیاں خارج ہو جاتی. لأن النوع والجنس لا يقالان فی جواب ایو شیء، اس وجہ سے کہ نوع اور جنس یہ دو کلیاں ایسی ہیں جو ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں نہیں بولی جاتی ہیں، بلکہ یہ دونوں کلیاں ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہیں. یعنی جب ما ہوا کے ذریعہ سوال کیا جائے تو نوع اور جنس یہ دو کلیاں جواب میں بولی جاتی ہیں، لیکن جب ایو شیء کے ذریعہ سوال کیا جائے تو نوع اور جنس یہ دونوں کلیاں جواب میں نہیں بولی جاتی، کما سبقہ جیسا کہ اس کا بیان آ چکا ہے. وَقَذَا الْحَدُّ التَّامُ، اسی طرح سے حد تام بھی اس قید کے ذریعہ خارج ہو جاتی، اس لیے کہ حد تام بھی ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، ایو شیء ہوا کے جواب میں نہیں بولی جاتی، اس لیے اس قید کے ذریعہ حد تام بھی نکل جاتی. وَقَذَا الْحَدُّ التَّامُ، اسی طرح سے حد تام بھی. فَإِنَّهُ يَقَعُ جَوَابًا عَمَّا ہوا، اس لیے کہ حد تام ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی. وَالْعَرْضُ الْعَامُ لَا يَقَعُ فِي الْجَوَابِ أَصْلًا، اور عرض عام تو جواب میں بالکل ہی واقع نہیں ہوتا، یعنی نہ تو ما ہوا کے جواب میں عرض عام کو بولتے ہیں اور نہ ہی ایو شیء ہی کے جواب میں، اس لیے عرض عام بھی اس سے خارج ہو گیا. وَبِقَوْلِهِ فِي ذَاتِهِ، مصنف نے فی ذاتہ بھی کہا ہے تو اس قول کے ذریعہ یخرج الخاصہ، خاصہ نکل جاتا ہے، اس وجہ سے کہ خاصہ اگرچہ ایو شیء ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت ایو شیء کے جواب میں بولا جائے گا جبکہ سوال کیا جائے ایو شیء ہوا فی عرضہ. لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایو شیء ہوا فی ذاتہ یا ایو شیء ہوا فی جوہرہ، تو اس وقت خاصہ جواب میں نہیں بولا جاتا. وَبِقَوْلِهِ فِي ذَاتِهِ، اور مصنف نے فی ذاتہ جو کہا تو اس قول کے ذریعہ خاصہ خارج ہو جاتا ہے. لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مَقُولَةً عَلَى الشَّيْءِ فِي جَوَابِ أَيُّ شَيْءٍ ہوا، اس لیے کہ خاصہ اگرچہ ایو شیء ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے، لیکن لا فی جوہرہ و ذاتہ، لیکن ایو شیء ہوا فی جوہرہ یا ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں نہیں بولا جاتا، بل فی عرضہ، بلکہ جب سوال کیا جائے ایو شیء ہوا فی عرضہ، اس وقت خاصہ جواب میں بولا جاتا ہے. والفصل ينقسم الى قسمین، اور فصل کی دو قسمیں، قریب و بعید، ایک فصل قریب اور دوسری قسم ہے فصل بعید.
لِأَنَّهُ اما یمیز النوع عن مشارکہ فی الجنس القریب او عن مشارکہ فی الجنس البعید، اس لیے کہ فصل قریب، اس لیے کہ فصل نو کو یا تو ان مشارکات سے ممتاز کرے گی جو جن سے قریب میں اس کے ساتھ شریک ہیں، یا فصل نو کو ان مشارکات سے ممتاز کرے گی جو جن سے بعید میں اس نو کے ساتھ شریک ہیں۔ اگر فصل نو کو ان چیزوں سے ممتاز کرے جو چیزیں جن سے قریب میں اس نو کے ساتھ شریک ہیں، جن سے قریب میں اس کے مشارکات سے ہیں، تو اس فصل کو فصل قریب کہا جاتا ہے۔ اور اگر فصل نو کو ان چیزوں سے ممتاز کرے جو جن سے بعید میں نو کے ساتھ شریک ہیں، تو اسے فصل بعید کہا جاتا ہے۔ والفصل ينقسم الى قسمین، اور فصل کی دو قسمیں، قریب و بعید، فصل قریب اور فصل بعید۔ لِأَنَّهُ اما یمیز النوع عن مشارکہ فی الجنس القریب او عن مشارکہ فی الجنس البعید، اس لیے کہ فصل نو کو یا تو ان چیزوں سے ممتاز کرے گی جو جن سے قریب میں نو کے ساتھ شریک ہیں، او ان مشارکہ فی الجنس البعید، یا ان چیزوں سے ممتاز کرے گی جو جن سے بعید میں نو کے ساتھ شریک ہیں۔ فعل الاول قریب، تو پہلی تقدیر پر فصل قریب ہوگی، کالناطق الممیز للانسان عن مشارکہ فی الحیوانیت، جیسے کہ ناطق یہ انسان کو ان مشارکات سے ممتاز کرتا ہے جو حیوان ہونے میں انسان کے ساتھ شریک ہے، تو یہ جن سے قریب کے مشارکات سے ممتاز کر رہا ہے، اس لیے اسے فصل قریب کہا جاتا ہے۔ کالناطق، جیسے کہ ناطق جو انسان کے لیے ممیز ہے، انسان کو ممتاز کرتا ہے ان چیزوں سے جو حیوان ہونے میں انسان کے ساتھ شریک ہے۔ وعلی الثانی بعید، اور دوسری تقدیر پر فصل بعید ہوگی، یعنی فصل اگر نو کو ان چیزوں سے ممتاز کرے جو جن سے بعید میں نو کے ساتھ شریک ہیں، جیسے کہ حساس انسان کو ممتاز کرتا ہے مگر ان مشارکات سے ممتاز کر رہا جو جس میں نامی ہونے میں انسان کے ساتھ شریک، تو جس میں نامی ہونے میں انسان کے ساتھ جس طرح سے حیوانات شریک ہیں اسی طرح سے نباتات بھی شریک ہیں، تو حساس کے ذریعہ انسان ان چیزوں سے ممتاز ہو جا رہا ہے جو جس میں نامی ہونے میں شریک ہیں، یعنی نباتات سے یہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ وعلی الثانی بعید، اور دوسری تقدیر پر فصل بعید ہوگی، کالحساس الممیز للانسان عن مشارکہ فی الجسم النامی، جیسے کہ حساس جو انسان کو ممتاز کرتا ہے ان چیزوں سے جو جس میں نامی ہونے میں انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ اس طرح سے فصل کی دو قسمیں ہو گئیں، فصل قریب اور فصل بعید۔